نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چل رہا ہے، اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب کی برکت سے سارے عالم کو، ساری انسانیت کو کرونا کی وبا سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب کی برکت سے اپنے حبیب کی سچی محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی معیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات طیبات کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ سونے اور جاگنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا. گزشتہ کل بات چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اول حصے میں آرام فرماتے، اور جب آدھی رات گزر جاتی تو اس کے پہلے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاتے. پھر شروع رات میں جس قدر گہری نیند ہوتی تو سیدھی کروٹ پر اس طرح سوتے کہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر سیدھے رخسار کو رکھ لیتے، دائنی کروٹ پر، اور یہ رخسار کے نیچے آپ کا ہاتھ ہوتا. اور 3 مرتبہ یہ الفاظ ارشاد فرماتے: رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک. کسی شخص کو پیٹ کے بل اوندھا لیٹا ہوا یا سوتا ہوا دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوتے. یعنی اوندھا سونے سے آپ منع فرماتے کہ یہ شیطان کا طریقہ ہے، یہ انسان کا طریقہ نہیں ہے کہ بالکل اوندھا ہو کر سوئے. اور پاؤں سے چھیڑ کر اس کو اٹھا دیتے، یعنی پیر سے اس کو چھیڑتے تاکہ وہ اڑ جائے یا صحیح طریقے سے وہ لیٹ جائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چھال بھرے ہوئے چمڑے کے گدے پر، چٹائی پر، ٹاٹ پر، بان کی بنی ہوئی چارپائی پر، یا صرف چمڑے پر، یا سیاہ کپڑے پر، اور کبھی صرف زمین پر بھی آرام فرمایا کرتے تھے. یعنی اتنا سادگی کا انداز تھا کہ ایک بستر تھا آپ کا جو چمڑے کا تھا لیکن اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. اسی طریقے سے آپ کا جو تکیہ تھا اس تکیے میں بھی کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. یا چٹائی ہوتی تھی. واقعہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ نے دیکھا کہ آپ چٹائی پر آرام فرما کر بیدار ہوئے تو آپ کے بدن مبارک پر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے. تو صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا تو بے چین ہو گئے کہ ہمارے محبوب کا بدن، اتنا الطف بدن، نازک بدن، اور اس پر یہ چٹائی کے نشان. تو اس عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیصر اور کسریٰ کے جو بادشاہ ہیں یہ تو بڑے نرم نرم بستروں پہ سوتے ہیں، تو آپ اگر ہمیں اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے کوئی نرم بستر تیار کرا دیں. تو آپ نے عجیب جواب دیا. یہی وجہ ہے کہ جو دنیا کا فنا اور جو دنیا کی بے ثباتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر آن ہر لمحہ مستحضر تھی کہ کبھی دنیا کی کسی چیز میں دل نہیں لگایا. اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ دنیا میں جو مل جائے شکر کے ساتھ استعمال کر لے، اور اگر کچھ نہ ملے تو نہ ملنے کا غم بھی نہ کرے. بس زندگی ایسی ہونی چاہیے.
تو جب صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے نرم بستر بنا دیتے ہیں، تو آپ نے عجیب بات فرمائی کہ بھائی مجھے دنیا سے کیا کام، میرا دنیا سے کیا واسطہ۔ میری مثال تو ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص راستہ طے کر رہا ہے، سفر میں ہے، اور راستہ طے کرتے کرتے کچھ دیر کے لیے کسی درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ جائے یا بیٹھ جائے، کچھ سستا لے اور اٹھ کر اپنی منزل پہ روانہ ہو جائے، بس میری تو یہ مثال ہے۔ یعنی بالکل جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے، تو چٹائی پر بھی آپ آرام فرما لیتے تھے، اسی طریقے سے ٹاٹ پر بھی آپ آرام فرما لیتے تھے۔ کتنی سادگی ہے کہ ٹاٹ بچھایا اور آرام کر لیا۔ اسی طرح بان کی بنی ہوئی چارپائی پر کہ جس پر کوئی گدا نہیں، کوئی چادر نہیں، بس بان کی چارپائی پہ آرام کیا۔ یا صرف خالی چمڑا اگر ہے، چمڑا جیسے دسترخوان ہوتا ہے اس طرح سے اس خالی چمڑے کو بچھایا، اس پہ آرام کر لیا۔ یا خالی کبھی کپڑا بچھایا، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ صرف زمین پر آپ نے آرام فرمایا۔ اس لیے ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کسی جہاد سے واپس ہو رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ کہیں درخت پر اپنی تلوار کو لٹکایا اور آپ درخت کے نیچے زمین پر لیٹ کر آرام فرمانے لگے۔ ایک دشمن نے دیکھ لیا اور اس نے سوچا کہ یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، تلوار بھی آپ کی ہے اور آپ بے خبر لیٹے ہوئے بھی ہیں، تو اس سے اچھا کیا موقع ہوگا کہ ابھی کام تمام کر دیتا۔ وہ آیا، اس نے آپ کی تلوار کو اتارا، اور تلوار کی اتار کر جب آپ کے قریب آیا تو آپ کی آنکھ کھل گئی۔ تو وہ کہتا ہے کہ اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ بس آپ نے فرمایا کہ اللہ، بس اتنا کہنا تھا اللہ۔ اس پر ایسی ہیبت طاری ہوئی، ایسا روب طاری ہوا، بدن پہ کپ کپی طاری ہوئی، تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ اب آپ نے تلوار ہاتھ میں اٹھا لی اور آپ نے وہی سوال کیا کہ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ کافر تھا نا، کہنے لگا کہ مجھے تو آپ ہی بچا سکتے ہیں، آپ ہی مجھے معاف کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا، یعنی اپنی ذات کے لیے کبھی آپ نے انتقام نہیں لیا۔ تو سادے فرش پر بھی آپ سو جاتے تھے، کچی مٹی پر، کچی زمین پر آپ آرام فرما لیتے تھے۔ اس لیے زندگی کے اندر زیادہ تکلفات نہیں ہونے چاہیے، جس وقت جو چیز میسر آ جائے بس گزارا کر لینا چاہیے، کیونکہ ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ کبھی انسان سفر میں ہے، کہیں پر مہمان ہے، اب وہاں پر ہر آدمی اپنے حساب سے انتظام کرتا ہے۔ اگر وہ آپ کے شایع نشان انتظام نہیں کر پاتا تو سوچو کہ ہمارے نبی کی سیرت کیا ہے کہ جو ملا کھا لیا، جو ملا بچھا لیا، نہیں ملا تو زمین پر بھی پڑ کے سو گئے۔ سادگی۔ جس ٹاٹ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے، اس کو صرف 2 تہہ کر کے بچھانے کا حکم دیتے، 2 تہہ کر کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونے میں خراٹے لینے کے عادی تھے، نیند میں آپ کو خراٹے بھی آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چت لیٹتے اور پاؤں پر پاؤں رکھ کر آرام فرماتے، یعنی ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں رکھ کر آرام فرماتے، مگر اس طرح کہ سطر نہیں کھلتا تھا۔ اگر سطر کھلنے کا اندیشہ ہو تو ایسے لیٹنے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے کہ آدمی اس طرح سے لیٹے اس کا سطر کھل جائے، اس سے آپ نے منع فرمایا۔ عشاء سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں سوتے تھے، عشاء کی نماز پڑھ کے سوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایسے گھر میں آرام نہیں فرماتے تھے کہ جس میں چراغ نہ جلایا گیا ہوتا، کیونکہ 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس جگہ میں چراغ جلایا جاتا ہے اس جگہ میں کیڑے مکوڑے اس طرح کی چیزیں بھاگ جاتی ہیں، اپنے بلوں میں چلی جاتی ہیں روشنی کی وجہ سے۔ اگر اندھیرا ہوگا تو کیڑے مکوڑے فرش میں گھوم رہے ہوں گے، تو ایسے گھر میں آرام نہیں فرماتے تھے جہاں پہ چراغ نہ جلایا گیا ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ایک ہدایت اور بھی تھی، وہ ہدایت یہ تھی کہ رات کو سونے سے پہلے چراغ گل کر دو، چراغ کو بجھا دو۔
کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چراغ جلتا رہا، جلتے جلتے اس نے کسی قریب کی چیز کو لپیٹ میں لے لیا اور پھر اس سے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں اس کی جو مثال ہے سوئی گیس ہے کہ اس کے چولہے کو بند کر کے سونا چاہیے۔ پہلے زمانے میں کوئلے کے چولہے ہوتے تھے، اسے آگ کو بجھا کر سونے کا حکم تھا۔ اب آج کے زمانے میں یہ سوئی گیس ہے کہ اس کے جو وال ہے اس کو بند کر کے، چابی کو بند کر کے سونا چاہیے، کیونکہ کبھی وہ گیس ایسی زہریلی ہوتی ہے کہ بعض مکان بالکل بند ہوتے ہیں، اور آج اکثر مکان فلیٹ سسٹم کے ہیں، تو اگر وہ گیس گھر کے اندر بھر گئی تو اس کے دو نقصان ہوتے ہیں، یا تو دم گھٹ کے آدمی مر جاتا ہے، اور یا کبھی جب ماچس کی تلی دکھائی جاتی ہے ایک دم آگ بھڑک جاتی ہے اور وہ گھر کی عورت اس آگ کی لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے سردی کے زمانے میں کہ گیس کا ہیٹر کمرے میں چلایا، اب اس میں سے گیس لیک ہوتی رہتی ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ جب تک لوگ جاگ رہے ہیں اس وقت تک تو اسے جلانا چاہیے، بعد میں بند کر کے اور اسے کمرے سے باہر رکھنا چاہیے۔ اکثر ہر سال یہ حادثات پیش آتے ہیں کہ گیس کا چولہا جلایا، ہیٹر جلایا اور رات کو سوئے اور صبح 5 6 اموات اس گھر کے اندر ہو گئی، وہ گیس جمع ہونے سے، دم گھٹنے سے سب کے سب مر گئے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ گھر میں چراغ جلا کر مت سو بلکہ اس کو بجھا کر سو، اور آج کے زمانے میں اس کا جو نعم البدل ہے وہ یہ سوئی گیس ہے۔ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بحالت جنابت آرام فرمانے کا ارادہ فرماتے، یعنی جب آدمی جنابت کی حالت میں ہوتا ہے بیوی سے فراغت کے بعد، اور اس حالت میں اگر آرام فرمانے کا ارادہ فرماتے تو پہلے ناپاک جگہ کو دھو لیتے اور پھر وضو کر کے سو رہتے۔ اور اب بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ شادی شدہ آدمی ہے کہ اسے حالت جنابت میں، ناپاکی کی حالت میں اسے نہیں سونا چاہیے، کم از کم اتنی طہارت تو ضرور کرنی چاہیے۔ اور فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ استنجا کرنے کے بعد اور اس حصے کو دھونے کے بعد پھر اگر زیادہ وضو نہیں کر سکتا کم از کم تیمم کر کے سو جائے، لیکن اس پاکی کی حالت کے اندر سوئے، نہ معلوم کہ اسی حالت میں موت واقع ہو جائے، تو پاکی کی حالت میں سونا چاہیے۔ اسی لیے مسجد میں جب معتکفین ہوتے ہیں تو معتکفین کو اس بات کی ہدایت دی جاتی ہے کہ آدمی سو رہا ہے، اب سوتے میں کسی پہ غسل فرض ہو گیا، اب اس غسل فرض ہونے کی حالت میں وہ مسجد سے گزرے گا تو گنہگار ہوگا، اس لیے اسے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہاں پر ممبر پر ماربل کا پتھر رکھا ہوا ہے، اب اس سے پہلے تیمم کر لو، اور تیمم اس غسل کا نعم البدل بھی ہے، بشرطے کہ پانی نہ ملے، لیکن یہ تیمم اس لیے مسجد سے گزرنے کے لیے، تاکہ مسجد سے جو گزر کے جائے گا تو اس لیے اسے بتایا جاتا ہے کہ پہلے تیمم کرو اور پھر اس کے بعد میں مسجد سے گزر کے جاؤ، استنجے خانے میں، غسل خانے میں غسل کر کے آ جاؤ۔ تو یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے سونے سے پہلے وضو کر کے سونے کے عادی تھے، یعنی آپ کی عادت تھی کہ رات کو سونے سے پہلے آپ وضو کیا کرتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی رات کو وضو کر کے سوتا ہے تو سونے کے بعد اس کے جسم کی جو ہڈیاں ہیں یہ تو سو رہا ہے، لیکن اسے سبحان اللہ کہنے کا ثواب مل رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آدمی وضو کر کے سوتا ہے پاکی کی حالت میں تو بہت سے برے خوابوں سے بچتا ہے، اور شیاطین کی برے حملوں سے یہ بچتا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں شیطان زیادہ حملہ کرتا ہے بنسبت پاک آدمی کے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آدمی رات کو وضو کر کے سوئے، داہنی کروٹ پر سوئے، اور حدیث میں آتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جو داہنی کروٹ پر سورہ اخلاص قل هو اللہ 100 مرتبہ پڑھ لے، کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا۔ تو جو اس کا عادی ہوگا رات کو سورہ اخلاص پڑھنے کا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا بھائی یہ دائیں طرف جو جنت کا دروازہ ہے اسے جنت میں داخل ہو جا، اتنی بڑی فضیلت ہے، اور کوئی زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، اس لیے کوشش کرنی چاہیے باوضو سویا جائے۔ اگر رات کے کسی حصے میں آنکھ کھلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے بعد صرف چہرے اور ہاتھوں کو دھو کر سو رہتے، سونے سے پہلے دوسرے کپڑے کی تہبند باندھتے،
یعنی ایک تو وہ کپڑا ہے جو آدمی صبح سے شام تک پہنتا ہے، لیکن رات کے سونے کا جو لباس ہے وہ الگ ہونا چاہیے۔ اور اگر کسی کو تہبند باندھنے کی عادت نہیں ہے تو کوئی پاجامہ کوئی اور چیز آدمی پہن کر سوئے، کیونکہ رات میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز کا کپڑا ہے اور اس میں کوئی نجاست لگ جائے، کوئی پیشاب کا خطرہ نکل گیا یا کوئی غسل کی حاجت پیش آ گئی تو اس میں وہ کپڑا ناپاک نہ ہو۔ اس لیے یہ عادت ہونی چاہیے، اور آپ کی بھی عادت تھی کہ دوسرے تہبند کو پہن کر آپ سوتے تھے، اور کرتا اتار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹانگ دیتے تھے، پھر آپ آرام فرماتے تھے۔ رات کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تو چارپائی کے نیچے ایک لکڑی کی حاجتی رکھی رہتی، رات کو جاگتے تو اس میں پیشاب کرتے، یعنی لکڑی کا ایک برتن تھا، اور وہ اسی لیے تھا کہ گھروں کے اندر تو ٹوائلٹ ہوتے نہیں تھے، تو استنجے کی حاجت جب ہوتی تھی تو باہر جنگل کی طرف جانا پڑتا تھا۔ اب رات کو جب حاجت ہوتی تھی تو وہ ایک لکڑی کا برتن تھا، اس میں آپ پیشاب کر لیتے اور استنجے سے فارغ ہو جاتے، اور صبح کو اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے ایک سرمے دانی رکھی رہتی تھی، ہر رات سوتے وقت آپ سرما لگاتے تھے، یہ آپ کی عادت تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ رنگ کی سرمے دانی رکھا کرتے تھے، لکڑی کی سرمے دانی تھی اور وہ سیاہ رنگ کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگاتے تو ہر آنکھ میں 3 مرتبہ سلائی لگاتے، اور کبھی ہر آنکھ میں 2 مرتبہ لگاتے، اور آخری ایک سلائی وہ دونوں آنکھوں میں پھیر لیتے، تو 2 مرتبہ سلائی اس میں ڈبو کر الگ الگ لگاتے، اور پھر آخری مرتبہ 5ویں مرتبہ جب سلائی کو ڈبوتے تو پھر وہ ایک دفعہ دونوں آنکھوں میں اس سلائی کو پھیر لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت اپنے اہل بیت سے کچھ ادھر ادھر کی باتیں کیا کرتے، یعنی وہی وقت ہوتا تھا گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے کا، تو گھر والے بھی کچھ باتیں بتاتے، کون آیا تھا، کس نے کیا کہا تھا، وہ ساری باتیں گھر والے بتاتے۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ان سے باتیں کرتے، تو کبھی اپنے گھر کے متعلق باتیں ہوتی اور کبھی عام مسلمانوں کے بارے میں باتیں ہوتی۔ ہر رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ تکیے پر سر رکھنے کے بعد قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتیں ایک مرتبہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں پر دم کرتے، اور اسے کھول کر پورے بدن پر جہاں تک ہاتھ جاتا، پورے بدن پہ جہاں تک ہاتھ جاتا اسے پھیر لیتے، یعنی سر سے شروع کرتے، چہرہ، پورا بدن، پوری کمر پہ جہاں جہاں تک ہاتھ جائے اور پیروں تک اسے پورے بدن پہ پھیر لیتے، اور 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرماتے تھے۔ اسی طرح سے سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے، اللہم بسمک اموت و احیا، کہ اللہ کے نام سے سوتا ہوں، اموت یعنی مرتا ہوں۔ اب یہاں پہ نیند کو موت سے تشبیہ دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم بسمک اموت و احیا، یعنی آپ کے نام سے مرتا ہوں اور آپ کے نام سے اٹھوں گا، احیا زندہ ہوں گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ یہ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے۔ تو سونے سے پہلے مشائخ کے یہاں، صوفیاء کے یہاں اسی لیے مراقبہ تعلیم کیا جاتا ہے کہ بھائی رات کو سونے سے پہلے اللہ سے اپنا معاملہ صاف کر کے سویا کرو۔ سارا دن میں غلطی ہوتی ہے، کبھی زبان بہک جاتی ہے، کبھی آنکھ بہک جاتی ہے، کبھی آدمی کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچا دیتا ہے، تو رات کو سونے سے پہلے اللہ کے سامنے، یا اللہ آج مجھ سے دن میں یہ غلطی ہوئی، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ کل ایسا نہیں کروں گا، یا اللہ میری غلطی کو معاف کر دے۔ اب یہ کیا ہے؟ رات کو سونے سے پہلے اس نے اللہ سے صلح کر لی، اللہ سے توبہ کر کے یہ سویا، کیونکہ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے۔ النوم اخت الموت، حدیث میں آتا ہے کہ یہ نیند موت کی بہن ہے۔ کبھی ہوتا ہے کہ آدمی سویا اور سونے کے بعد بیداری نہ ہوا، تو اس لیے سونے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اور اپنے معاملے کو صاف کر لینا چاہیے، یعنی اللہ سے صلح کر لینی چاہیے۔
تو آپ سونے سے پہلے فرماتے اللہم بسمک اموت و احیا، اور جب نیند سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تو یہ الفاظ ارشاد فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اب یہ بھی عجیب دعا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہ جس نے احیانا بعدما اماتنا، کہ جس نے مرنے کے بعد زندگی عطا فرمائی، یعنی سونے کے بعد بیداری عطا فرمائی۔ تو یہاں بھی وہی الفاظ ہیں احیانا یعنی زندہ کیا، بعدما اماتنا مرنے کے بعد، اور والیہ النشور، اور آخرت میں بھی اللہ ایسے زندہ کرے گا جیسے اللہ نے اب زندہ کر دیا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سونے کی عادات تھی کہ رات کو بستر پر سوتے وقت آپ کیا کیا اعمال کیا کرتے تھے۔ جیسے کل بھی میں نے عرض کیا کہ بستر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جھاڑ لیا کرتے تھے۔ تو سونے سے پہلے یہ بھی عادت ہونی چاہیے کہ کوئی چادر لے کر، کوئی رومال لے کر آدمی اپنے بستر کو جھاڑ لے، یہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اور دو وجہ سے، ایک تو یہ کہ کوئی مٹی، کوئی کچرا اگر بستر پہ ہے تو وہ صاف ہو جائے، یا کوئی کیڑا، کوئی اذیت دینے والی چیز ہے تو بستر سے ہٹ جائے۔ اور ایک چیز جو ہے وہ میڈیکل سائنس کہتی ہے، جیسے کل میں عرض کر رہا تھا کہ رات کو جب آدمی سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں ایک ایسا خودکار نظام بنایا ہے جو اس کے جسم کی ریپیئر کرتا ہے۔ سارا دن جو توڑ پھوڑ اندر ہوتی ہے، جب یہ سویا اب وہ نظام حرکت میں آ گیا، اب اس کے جسم کی ریپیئر ہو رہی ہے۔ اور جب کسی چیز کی ریپیئر ہوتی ہے تو سائنس نے اس بات پر تحقیق کی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ رات کو سونے سے پہلے بستر کو جھاڑ لیا کرو۔ انہوں نے ریسرچ کے بعد یہ بات ظاہر کی، کہا کہ جب آدمی سوتا ہے اور اس کے جسم کی ریپیئر ہوتی ہے تو بہت سے ایسے فاسد مادے جسم سے الگ ہو جاتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن وہ بستر پر موجود ہوتے ہیں اور وہ مضر صحت ہوتے ہیں۔ اس لیے سونے سے پہلے جب اس کو جھاڑنے کا حکم ہے تو جب آدمی اس کو جھاڑتا ہے ان فاسد مادوں سے وہ بستر بھی صاف ہو جاتا ہے۔ اب وہ سونا اس کے لیے، اس کی صحت کے لیے مضر نہیں ہوگا بلکہ مفید ہوگا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اور اس بستر پر سویا ہوا ہے، جب وہ بستر پر سویا ہوا ہے وہ اٹھا اور اب کوئی دوسرا آ کے سو رہا ہے، تو اس نئے آنے والے کو چاہیے کہ پہلے بستر کو جھاڑ لے، چاہے ہاتھ سے جھاڑ لے چاہے کپڑے سے جھاڑ لے، کیونکہ اس کے سونے کے بعد اس کے بدن کے جو فاسد مادے خارج ہوئے اس بستر پر لگے، وہ جھاڑنے سے وہ صاف ہو جائے۔ لیکن سائنس نے تو اپنا تجربہ، اپنی ریسرچ بیان کی، اور ہمارے لیے اہم بات کیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے ہمیں حکم دیا کہ رات کو سونے سے پہلے بستر بھی جھاڑ لو، وضو کر کے سو، دائیں کروٹ پر سو، اور پھر سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لو، ہاتھوں کو جسم پہ پھیر لو۔ اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ غلط قسم کی چیزوں کے جو اثرات ہیں، شیاطین کے اثرات ہیں، جادو اور سحر کے اثرات ہیں، اس سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ 3 مرتبہ جب اس نے پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا، اب ایسا ہے جیسے یہ کسی حصار کے اندر آ گیا، کیونکہ جب یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اور وہ جادو ایک کنگھی میں بالوں کے اندر گرہ لگا کر اسے ذوالحلیفہ کے پاس ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اندر اس کنگھی کو دفن کیا گیا تھا، اور کیفیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولنے کی عادت ہو گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ 2 صورتیں نازل فرمائی معوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، کہ جتنی گرہ وہاں پہ لگائی تھی اتنی اس کی آیتیں ہیں دونوں صورتوں کی، کہ یہ صورت جب پڑھنا شروع کی اور اس کنویں سے جب اس کو نکالا گیا، اس جادو کے جو کنگھی تھی اور اس میں بال تھے اور بالوں کے اندر گرہ لگائی گئی تھی، تو ادھر سورت پڑھتے جاتے تھے اور ادھر وہ گرہیں کھلتی جاتی تھی، تو اس کے ذریعے سے جادو کا اثر ختم ہوا۔ تو آج بھی اس کے اندر یہ تاثیر ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اگر آدمی یہ پڑھ کر دم کر لے تو اللہ تعالیٰ جادو سے، جنات کے اثر سے، کیونکہ من شر الوسواس الخناس، تو اس میں انسانوں کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے اور جنات اور شیاطین کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أرحم الراحمين یا اکرم الاکرمین یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما یا اللہ ذکر حبیب کی کامل برکات ہمیں نصیب فرما ذکر حبیب کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا آپ کے طریقوں کی محبت اور عظمت یا اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما یا اللہ صحابہ کی خلفائے راشدین کی اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا اور ناموس رسالت کا ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا یا اللہ اس ذکر حبیب کی برکت سے سارے عالم کو ساری انسانیت کو اس کرونا کی وبا سے نجات عطا فرما یا اللہ اس کے متاثرین دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ہمارے ملک میں ہیں ہمارے محلے بستیوں میں اسپتالوں میں گھروں میں یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما یا اللہ ہم کمزور ہیں ضعیف ہیں کسی امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں یا اللہ ہر ابتلا سے آزمائش سے ہمیں نجات عطا فرما شفا کو نازل فرما وبا سے یا اللہ نجات عطا فرما یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو از غیب پورا فرما سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ سب کے علم میں عمل میں رزق میں خوب خیر و برکت فرما ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما رزق حلال عطا فرما آسان عطا فرما برکت والا عطا فرما یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما اعضاء کی سلامتی عطا فرما ہر محتاجی معذوری سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا ہر قسم کی دہشت گردیوں سے فرقہ واریت سے مذہبی منافرت سے اس ملک کی حفاظت فرما یا اللہ ہمیں ایک بنا اور نیک بنا کلمہ واحدہ پر یا اللہ پوری امت کو متحد فرما یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں سب کے جان مال ایمان
عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ گھر بار کی حفاظت فرما، اولاد کی حفاظت فرما، یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی اور برکتیں عطا فرما، یا اللہ سب کے گھروں کو کے ماحول کو جنت نشاں بنا، آپس میں محبتیں، الفتیں پیدا فرما، نفرتوں کو، عداوتوں کو یا اللہ دور فرما، سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ان کا مستقبل تابناک بنا، ہر ابتلا سے، آزمائش سے نجات عطا فرما، یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم